بچیاں بہت شریف ہوتی ہیں، بہت بڑی مانس، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سادگی میں، اچھا ایک بات اور کہ جی یہ تمیز داری کے چکر میں بچیاں آ جاتی ہیں کہ یہ بڑی بدتمیز ہے فلانی، وہ اچھی ہوتی ہیں لڑکیاں جو کٹسی نہیں شو کرتی یا سخت گیر ہوتی ہے یا بات نہیں سنتی یا الٹی سیدھی باتیں کر کے غصے میں، تو وہ کوئی شرافت کی باتیں نہیں کرتی۔ میں نے کہیں قرآن کریم میں بھی مطلب پڑھا ہے کہ آواز اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو عورت جو ہے وہ آگے سے جواب گھر کی ہے، گھر کے اندر ہے، دروازے پر، تو احتیاط سے بات کریں اور کرخت لہجے میں بات کریں۔ یہ جو ہے ڈیسنٹ لہجے میں باتیں کرنے سے وہ جن کے دل میں روگ ہوتا ہے، روگ کے الفاظ ہیں، وہ پھر بات کریں گے، پھر بات کو لٹکا کے لمکا کے گل کریں گے۔ اور جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور ماما خوشی کا دی ہوئی اپنی بہن نہ گل کر کے گھر جا کے دے خوشی دے، وہ خوشی کی باتیں۔ اور بچی ذرا سی کٹسی میں آئی اور ماری گئی۔ تو جناب میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ ٹیلی فون پہ بس بات شروع ہو گئی اور ذرا سی آپ نے اپنے رویے میں لچک دکھائی اور کسی آپ مطلب پھسلن پہ آپ چلیں اور گہری کھڈ میں جا گرے جہاں سے پھر نکلنا مشکل ہے۔ تو ایک یہ پہلو بھی میں نے آج میرے ذہن میں تھا کہ میں عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بچیوں کو خاص کر یہ بات ضرور سمجھاؤں گا کہ جو مرضی ہو جائے، آپ نے چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، مامے کا پتر، پھوپھی کا پتر، ماسی کا پتر، جنم میں جائے کسی کا پتر ہو، آپ نے اس کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا۔ جس کی بہن ہے وہ اسی کی بہن ہے، جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے، باقی سب بکواس ہے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ کسی کے بیٹا جھانسے میں نہیں آنا، خدا کے لیے ان کی باتیں نہیں سننی۔ اور یہ جو دوست لڑکیاں ہوتی ہیں یہ بھی ٹریپ کرتی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی کہیں نہیں جانا، نہ واقف جگہ پہ نہیں جانا، کسی پارٹی، کسی دعوت، کسی ایسے سلسلے میں نہیں جانا۔ اچھا بچیاں کیا ہاسٹل میں رہتی ہیں تو ایک بچی کسی اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہے تو 2 3 4 جو اس کی روم میٹ ہے وہ ایسے ہی ساتھ چل پڑے گی، چل تم ہی آ جا، کلفی کھاؤ ہیں، آئس کریم کھانے چلے ہیں۔ تو وہ وہ لڑکا جس کی گاڑی ہوگی جو آئس کریم کھلانے لے جائے گا، آپ تو بڑی اچھی ہیں جی، وہ تعریفیں شروع کر دے گا، اس کی خوبصورتی کی باتیں شروع کرے گا، اور اس کے بعد پھر چل پڑے گی، پھر اگلا ٹائم، پھر اگلا ٹائم، پھر اگلا ٹائم۔ خدا کے لیے اپنی عزت کو دیکھیں، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تحفے تحائف، یہ آپ کی عزت کے سامنے ٹھکرا دینے والی چیزیں ہیں، اور دوسری تیسری باتیں ان میں نہیں آنا۔ پرانے زمانے میں سینما ہوتا تھا کہ فلم دکھانے لے گئے اور وہاں کیا ہے وہ جو باکس ہوتا ہے اس میں لے گئے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے، بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، بس باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، باقی سارا سلسلہ ایسے فراڈ ہے۔ اب بعد میں پچھتانے کا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب سسٹم خراب ہو گیا تو پھر اس کا وہ ہم انگریزی میں جب وکیل ہے نا وہ کہتے ہیں جی دس لاس کاسٹ ٹو دی پٹیشنر کین ناٹ بی ریپیئرڈ، اٹ از این irreparable loss، یعنی اس کا
نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، تو بچی کی ایک دفعہ شہرت خراب ہو جائے، چاہے وہ نہ بھی خرابی کرے، تو کسی نے اس کی بات بیچاری کی بعد میں سننی ہی نہیں۔ ایک دفعہ بیڈ نیم آ گیا تو پھر وہ ساری عمر چلتے رہنا ہے، وہ یہ فلانے دی دھی جے، یہ فلانے دی ماں جے، یہ فلانی دی فلانی جے۔ بڑا برا ایک لفظ ہوتا ہے بندے۔ اب تو خیر لوگ ویسے بھی کہ وہ گھر سے چلی گئی، چاہے ویسے ہی چلی جائے اور کل پہ واپس آ جائے، کہیں نہ جائے، لیکن اگر یہ بات آ گئی کہ یہ تھے آوارہ گردی کر رہی ہے، اے تو فلانی ادل گئی سی، میں کیا آپ کو بتاؤں۔ بڑے بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ان کی دولت، ان کا رتبے، ان کا خاندان ان کو کور کر جاتا ہے۔ ان کے پھر بڑے بڑے جو چاچے، مامے، دادے، وہ پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کور کر لیتے ہیں کہ چلو جی ایسے منڈے نال ہی بیاہ دیو، کڑی دا نام وڈا، او دا پیو وڈا، او دا دادا وڈا، دولتاں، جگیراں، سرمایہ داریاں، ٹھیک ہو گیا، کور ہو گیا۔ لیکن اس کو بھی، ان کے بھی پچھلے دنوں کسی ایک بات پہ ہوئی، انہوں نے کہا جی طلاق کی وجہ، ہاں کہ جی منڈے نے کہا جی میری ماں نو ہے تانے دیندی ہے کہ تیری ماں مینوں تانے دیندی کہ تیری ماں ادھر گئی سی، بچہ پہلے پیدا کر دیا شادی سے پہلے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ غلطی ایسی ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کا احترام بھی کریں، عزت بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں، کھلائیں پلائیں، لاڈ بھی دیکھیں، لیکن اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ ایک تو میں دہرا دیتا ہوں، بینک اکاؤنٹ نہیں دینا، اپنی ذاتی کوئی اطلاع نہیں دینی، کوئی اپنی سیکرٹ بات نہیں کسی کو بتانی، کوئی اپنا سلسلہ، لڑکیاں خاص کر اپنا سب کچھ چھپا کے رکھیں، اور اپنی بڑی رازدار جو سہیلی ہے، یہ سہیلیاں ہی بڑا غرق کرتی ہیں اور سہیلیاں ہی ستیہ ناش کرتی ہیں۔ میرے پاس بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پردہ داری کرتا ہے، اور پردہ داری میری آپ سب کی پردہ داری رکھے۔ وہ اللہ تعالیٰ عیب چھپانے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط بڑی لازم ہے۔ اور آج کل تو آپ اکاؤنٹ رکھ لیتے ہیں، اور بینک مینیجر جو ہے، اگر آپ بینک اپنے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ رکھے ہیں اور آپ اس کو ڈورمنٹ ہو گیا ہے یا نہیں پتہ لگا، تو وہ بینک کا والا ہی بے ایمانی کر جاتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اتنا مال پہ ہے، ویسے بھی امیر لوگ نے، پتہ ہی نہ لگن دیو اور چوکھا سارا مال کٹ لو اور ملکوں باہر چلے جاؤ، دیکھی جائے گی، فی الحال تو عیش کرو نا۔ تو یہ ہے کہ اپنی، وہ ایک فارسی کا مغل ہے کہ جو خریدار ہے نا اس کو محتاط ہونا چاہیے۔ فارسی کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جو خریدار ہے نا، چیز جو خریدنے لگا ہے، وہ اس کے سارے نقائص کو دیکھے، تو آپ کو خود محتاط رہنا ہے۔ مہربانی ہے، باقی انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔